قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ بکر اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ بکر میں بارہا میں حاضر ہو چکا، لیکن آج کی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں جسے میرے عزیز مدثر علی غوری اور ان کے بھائی یونس علی غوری، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھائی محبوب علی غوری مرحوم کی یاد کے حوالے سے منعقد کیا۔ اس جگہ میں پہلی بار آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ 12 بج گئے اور آپ حشاش بشاش تشریف فرما ہے، ورنہ میں تو غوری برادران کو کہہ رہا تھا کہ چونکہ میں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں تو باتیں 10 بجے کر لے بندہ تو وہ بہتر رہتا ہے۔ تو میرے جو دیگر عزیز دوست ہیں بزم کے، انہوں نے ماشاءاللہ ترنم میں بات کرنی ہوتی ہے تو وہ 2 بجے بھی چل جاتی ہے، لیکن میں اتنے سارے صاحبان ترنم کے بعد، بلکہ صاحبان فن کے بعد ایک بے سرا بندہ کیا بات کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مخمل کی چادر پہ پیون کا ٹاٹ، اس میں ٹاٹ کا پیون لگا دیا جائے اتنی خوبصورت چادر پر۔ تو میں بہرحال کوشش کروں گا کہ جیسے میرے عزیز بھائی تنگراج صاحب نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے کلام پیش کیا، میں بھی اپنی باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ مجھے آدھا گھنٹہ تو دے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ لیں نیند آ جائے گی آپ تو جاگ آئی ہے جی۔ ہاں باقی جگا کر گئے ہیں اور آپ اور میں کچھ جہاں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں آوازیں آ رہی تھی، میرے جتنے دوست آئے سبھی نے آپ کو کہا کہ زور سے بولیے گا، اب کی بار دایاں ہاتھ اٹھائیے گا اور اب کی بار بایاں ہاتھ اٹھائیے گا، اور آپ اسی طرح بولتے رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دایاں ہاتھ اٹھائیے گا، بہت آپ نے اٹھائے اور یہ اٹھانے بھی چاہیے تھے، اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے جوش کا، بلبلے کا، جذبے کا اظہار کیا، کرنا بھی چاہیے۔ ماہ مقدس ربیع الاول جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، پیارے آقا کی پیدائش ہوئی، اور یہ حضور کی ولادت، میلاد، پیدائش کے تذکرے ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق میں کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں۔ یہ ہونے چاہیے تذکرے، ہم بھی اپنے ذوق میں کیا کرتے ہیں، اور پیارے آقا کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت عمر کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ
یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے وصوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو دو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، دونوں سے ایک ایک لفظ صرف آپ کے حوالے کا۔ سبحان اللہ۔ بس اب سبحان اللہ بھی میں نے کرنی ہے، تقریر بھی میں نے کرنی ہے، کلام بھی میں نے کرنی ہے۔ اللہ راضی رہے آپ سے، اللہ آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ جمال مولا، ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت ہوئی، لیکن میں کچھ نظریاتی قسم کا بندہ ہوں، مجھے کچھ لفظ میرے سنبھالیے گا۔ حضور کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا بکر میں نہیں، مکہ میں۔ کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ سیدہ آمنہ کے آنگن، عبداللہ کے گھر۔ اور سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں بولتی ہے کہ اسے اپنا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور حلیمہ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہا؟ تو نے ایسا نہیں دیکھا، تو یوں کہہ رہی ہے نا جیسے بڑا جہان دیکھ رکھا ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، اپنا ٹبر دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین اکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے اور عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑا سا قصبہ، یہ تھوڑے سے علاقے، یہ تھوڑی سی بستیاں۔ مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفاقہا گردیدہ مہر بدا برزیدہ بسیار خوباں دیدہ، لیکن تو چیزیں دیگری کائنات والوں تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا۔ تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے چہرے دیکھے، آج کے مکھڑے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وقت تانا عیدیہن، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال ہے۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسے نے جڑیاں عباد کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے بیکھیں، زمین تے کتنے نظارے بیکھیں، فرش تو لے کے عرش کے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف سے ہو سنا چھے کروڑا موسیٰ دے مننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ جمال مولا میرے آقا کا حسن، نعرہ تکبیر۔ کچھ باتیں بھی کر لوں نا آپ سے۔ میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا جمال۔ حضرت سیفی صاحب توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ کا سہارا بلکہ یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا جمال، میرے آقا کا جمال۔ توجہ سب کی میری جانب ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں
تو جو ہے حسینی صاحب بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ بعض چیزیں دور سے بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی حسین۔ یہ میرا جملہ وہ اچھے طریقے سے سمجھے گا نوجوان جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں آدھی رات کو، وہ چوری چوری جو گلی کے کونے میں نہیں بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں دور سے بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی حسین لگتی ہیں، بندہ قریب جائے نا کہتا میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ بعض بندے دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، قریب جاؤ واسطہ پڑے تو ویسا نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ اس پہ زور سے بولیے گا، آپ ساری رات زور سے بولتے رہے، میں اب کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال مسکرا کے سوال لیجئے گا، عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ بعض بندے دور سے ہنسی لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ دور سے پیارے لگتے ہیں، دور سے چنگے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا، میرے آقا کو قریب سے دیکھو تب بھی پیارے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اور یہ جملہ ماں جوش میں نہیں کہہ دیا، ماں جو ہی نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جنہوں نے 14 صدیاں بعد دور بیٹھ کے وہ دیکھا وہ بول اٹھے کتھے مہر علی، کتھے تیری صدا، گستاخ اکھیاں کتھے جھاڑیاں۔ اور جنہوں نے قریب سے دیکھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے میرے آقا کو سامنے بیٹھ کے دیکھا، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر کے سامنے دیکھا، کبھی مصلی پر دیکھا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان تسی سمجھ دے ہو سورج بہتا لاٹا ماردا ہے، اما عائشہ فرمانیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمسی، اے سورج دے لاٹا دیندا ہی نہیں، اے سورج دیاں تے لاٹا ہیں ہی نہیں، اے تے شام نو غروب ہو جاندا ہے۔ میرا محمد ایسا روشنی والا ہے، میرا محمد ایسے مکھڑے والا ہے جڑا رات نو بھی چمکدا رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، حضرات کے حوالے، بلکہ میرے آقا کا حسن ایسا، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، اچھا سب نے دیکھا یوں کر کے، سب نے دیکھا یوں کر کے، یوں کر کے دیکھا، دو نے غار میں صدیق نے دیکھا، گھر میں صدیقہ نے دیکھا۔ ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، گھر کے اندر خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حسن و حسین، یہ دیکھے۔ دیکھنا ہی تھا انہوں نے۔ بڑا قیمتی جملہ اور بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں، بہت نازک سا جملہ، بہت نازک سا جملہ۔ میرے آقا کا حسن انہوں نے دیکھنا ہی تھا۔ صحابہ ہے نا، صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھو۔
انہوں نے دیکھنا ہی تھا، گھر والوں نے دیکھنا ہی تھا، اہل بیت نے دیکھنا ہی تھا، صحابہ نے دیکھنا ہی تھا۔ ارے میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے۔ سبحان اللہ، جس چہرے کو بنانے والا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، کیا چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو تحت الثری میں، سدرۃ المنتہا میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، خلاؤں میں، کہکشاؤں میں، ہواؤں میں جو کچھ ہے، رب کی نظروں سے تو کوئی پوشیدہ نہیں۔ پھر میں نے یہ جرأت سے جملہ کیوں بولا کہ میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے؟ بڑی جرأت سے بول رہا ہوں، قرآن مجید کا طالب علم ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ارا، یرا، نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے، کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کا رخ، لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں اور لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب۔ حضرت انس ادھر سے داخل ہوتے ہیں، لوگ پہلے سے قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، اب لوگ قبلہ رخ ہیں، حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ کی جانب سے داخل ہوتے ہیں، لوگ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ادھر نہیں دیکھ رہے، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتے ہیں۔ بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو، یہ کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی۔ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں، اسی میں سے لگا کر آتا۔ اب یہاں تک تو بات پڑی کتاب میں، آگے میرے اپنے ذوق کی گرہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کا پسینہ جمع کرتا تھا، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں۔ اب قاضی آپ کے خدمت میں اس واقعے سے موتی نکال کے آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ اب حضرت انس ہیں دمشق میں، اس وقت تھے مدینہ میں، کتنا فاصلہ گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، اور قاضی کہہ رہا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے۔ جب وہاں پر بات آتی ہے تو پھر بحث شروع کر دیتے ہو، وہاں پر بات آتی ہے تو پھر مناظرے شروع کر دیتے ہو۔ اتنے سنگ دل تو نہ بنو، ارے اتنے سنگ دل تو نہ بنو کہ اس وجود کی بات آئے تو بحث شروع کر دو۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ میں آپ کو ٹائم زیادہ لیے جا رہا ہوں، سمیٹتا ہوں بات کو، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی رہے۔ یہ جب سے نعرہ لگا ہے نا ساری رات والا، جب سے یہ ایجاد ہوا ہے یہ بس نعرہ ہی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں اب میں نے آزمایا ہوا بھی ہے، میں نے فجر کی اذان کے وقت بیان کیا ہوا صاحبات تھوڑی یہ اچھا جو نعرے ہوتے ہیں نا ان کے اندر موضوع چھپا ہوا،
عنوان چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اس نعرہ لگانے والے کی ذہن کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے اور کیا اس کا من چاہ رہا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے وہ جو تاجدار ختم نبوت کا اس نے نعرہ لگایا، حالانکہ میں نے آیت اسی حوالے سے بھی پڑھی، لیکن میں آپ کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں اب نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر آپ یوں کرتے رہیں، بندہ کتنی دیر آپ نے کر سکتا ہے، تھک جاتا ہے نا، سر گردن کی اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ میں حالانکہ میں نے آیت پڑھی اسی لیے تھی کہ میں آپ کے حوالے وہ رکھ کے جاؤں گا بات، لیکن اب میں نہیں رکھنا چاہتا تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑی دور بیٹھے ہو، آپ قریب بیٹھے ہوئے ہوتے نا میں آپ کو گلے لگا لیتا کہ آپ کتنا میرا فائدہ کر رہے ہو۔ یہ اب ایک اور موضوع نے مجھے دے دیا۔ آپ تھوڑا سا صرف مسکرا کے بولتے رہے نا، 10-20 بندے اپنے ذمے لے لیں، جنہیں بات سمجھ آ رہی ہو تو میں انشاءاللہ بات آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ لیکن اگر صرف مجھے دیکھتے رہے تو پھر میں آپ کو بھی دیکھتا ہی رہوں گا، پھر دیکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پانی پڑا ہوا ہے نا۔ اچھا اب توجہ ہے آپ بیٹا، توجہ ہے سب؟ سٹیج پہ جو علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، یہ بھی اب میرے خیال میں 10 منٹ تو مجھے برداشت کریں گے مزید۔ جی 10 منٹ برداشت کریں گے نا؟ ایک صفر اور لگائیں گے۔ ہاں صاحبان تھوڑی سی توجہ مجھے دیجیے گا۔ ختم نبوت پر میرا اپنا جی چاہ رہا تھا کہ میں ایک بات آپ کے حوالے کرتا۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ کون دلیل دے؟ اب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، بس کریں بیٹھ صحیح ہے، میرا تقریر کے انداز سے متعلق کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ پہلے نہیں تھا، آپ نے کس سے لیا؟ تو میں نے جو اپنی تقریر کا اسلوب ہے یہ قرآن سے لیا ہے۔ قرآن کا ایک بڑا عجب اسلوب ہے، ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ نے دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، لیکن اس کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ بات کا آغاز کہاں سے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ بات کرنی تھی ختم نبوت پر، دلیل دینی ہے ختم نبوت پر رب نے، اور اللہ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ وقت نہیں ہے باتوں کا۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ صرف نظریاتی بندے توجہ رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے ہے۔ اور اگر ہوش میں بیٹھے ہوتے یا 10 بجے کا وقت ہوتا تو میں کہتا محبوب کی ولادت بھی کسی طبقے سے مشہور کرائی، محبوب کی اولاد بھی کسی طبقے سے مشہور کرائی تاکہ انہیں یہ پتہ چلتا رہے محبوب کسی میں سے ہے، کوئی محبوب سے بھی ہے، پتہ چلتا رہے تاکہ پتہ چلے اور بات واضح ہو جائے میں لم یلد ولم یولد ہوں، واضح ہو جائے بات میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی
آپ کی توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اراری صاحب آپ بھی بیٹھے؟ سبحان اللہ. مولانا قاسم صاحب بیٹھے؟ اچھا، اللہ اگر اولاد ہو گئی، اولاد بڑی ہو جاتی، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بیٹے تھے حضور کے، وہ بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، تو خدشہ کیا تھا کہ لوگ انہیں بھی نبی کہیں گے. لوگ انہیں بھی، کیونکہ پہلے نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی. تو ہزاروں نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی. تو محبوب کا جب بیٹا ہوتا، بڑا ہو جاتا، تو یہ تو نبیوں کے امام ہیں، یہ تو رب کے محبوب ہیں. لوگوں نے کہنا تھا بیٹا بھی نبی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی. آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا، قرآن میں یہ بات آ جاتی کہ محبوب کے بیٹے ہیں، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ جی اچھا، اسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے. اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے. اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ جس کا بیٹا بھی. ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے. اس کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی عالم ہے، بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی عالم ہے، اس کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، کتنی مثالیں دوں، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا تو ہے، ڈاکٹر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھیں. اللہ فرماتے میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، دو ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. میں صدقے جاؤں آپ کی سناتا ہوں. یہی میں ابھی کمرے میں کہہ رہا تھا عزیز کو، غوری صاحب کو، میں نے کہا بیٹھے ہوں گے لیکن دماغ حاضر بھی نہ ہوگا. ایک وقت کے بات کے سمجھنے کا ایک وقت ہوتا ہے. یہی بات میں کئی دفعہ آزما چکا ہوں. سور تو 3 بجے بھی چل جاتی ہے. اب دو ہی صورتیں تھی، بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اللہ فرماتے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے بھی ہوتے اور ان کے بیٹے نبی ہوتے. محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹا ہوتا اور یہ نبی نہ ہوتا تو فضیلت میں حرف آتا. اللہ آپ کے علم میں برکت دے جی. ماشاءاللہ. بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، بیٹا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی فضیلت پہ حرف آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. اب میں خود مسافر ہوں، مجھے خود کو مالشی چاہیے. میں کہاں سے آپ کے لیے مالشی لاؤں گا؟ آپ اتنے تھک جاؤ گے، زیادہ تھک گئے ہیں آپ. اللہ آپ سے راضی رہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی آپ کی بڑی نوازش ہے. اللہ آپ پر اپنی رحمتیں برسائے، اللہ آپ کے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے. اب بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بڑا پیارا جملہ، ایسا جملہ جو دل کے تار آپ کے چھیڑ دے گا. محرم کا مہینہ آتا ہے نا، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے. رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے. یہ جو ربیع الاول آیا ہے نا،
اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. پتہ کیا؟ میٹھا حلوہ تیار کرو جلدی سے. ناراض ہو گئے؟ میں نے میٹھی بات کی. اکثر لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا بیان کر رہا. حلوے سے میٹھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ محرم اس کے اندر ایک پیغام ہے، رجب اس کے اندر ایک پیغام ہے، رمضان اس کے اندر ایک پیغام ہے. یہ جو ربیع الاول ہے یہ پتہ ہے کیا بتانے آتا ہے؟ میں ہلکے سے انداز میں جملہ بولوں گا، میں ہلکے سے انداز میں جملہ بولوں گا اور آپ کے دل پہ لگے کہ آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میں جام پلا رہا ہوں گا. اچانک سے میرے پاس جبریل امین آئیں گے. یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ پریشان ہے. حضور فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں گا، میں میزان کی طرف بھاگ جاؤں گا، میں میزان پہ کھڑا رہوں گا. پھر پیارے آقا فرماتے ہیں میں میزان پہ کھڑا رہوں گا اور پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے. یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں